میرے ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ کام کے اوپر توجہ نہیں دیتے نا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا افغانستان والا سائنسدان بننا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سر افغانستان والا سائنسدان کیا ہوتا ہے، یہ کون سا سائنسدان تھا؟ میں نے کہا افغانستان کے اندر ایک سائنسدان تھا۔ تو آپ میں سے ایسے بندے جو کام کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے نا، تو وہ انشاءاللہ وہ سائنسدان بنیں گے جو افغانستان کا ایک سائنسدان تھا مشہور۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں سر افغانستان کا ایک مشہور سائنسدان تھا اور وہ سائنسدان ہم بنیں گے، حالانکہ ہم تو کام نہیں کرتے، ہمیں تو آپ ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا آپ نہیں پڑھ رہے، آپ اسٹڈی نہیں کرتے، آپ محنت نہیں کر رہے، تو ہم سائنسدان بنیں گے۔ میں نے کہا جی آپ سائنسدان بن جائیں گے۔ تو ان کو میں اکثر سناتا ہوں کہ بیٹا افغانستان کا بھی ایک سائنسدان تھا۔ وہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر وہ کون سا سائنسدان تھا؟ تو آج میں آپ لوگوں کو بھی افغانستان کے سائنسدان کی سٹوری سناتا ہوں۔ اچھا، افغانستان کے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بادشاہت کا نظام تھا۔ تو افغانستان کا جو سلطان تھا، یعنی افغانستان کا جو بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں دلی کو فتح کر لوں، اور اس کے گرد و نواح میں جتنی ریاستیں تھیں وہ ساری اس کے ساتھ تھیں، ازبکستان، تاجکستان، یعنی کہ یہ ایک فرضیہ کہانی ہے، تو کوئی ریئل سٹوری نہیں ہے۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میں دلی جو ہے، ہندوستان جو ہے، اس کو فتح کر لوں، اور اس کی یہ بات جو ہے ہر جگہ پر پھیلی ہوئی تھی کہ فلاں جو سلطان ہے، افغانستان کا جو بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دلی فتح کر لے، وہ ہندوستان کے اوپر مطلب فاتح بن کے آنا چاہتا تھا، وہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ تو وہاں پہ ایک مستری تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا۔ وہ مستری جو ہے، وہ جو بڑھئی ہے مستری، لوہے کا کام کرنے والا، وہ ایک دن بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ کو کہ میں ایک ایسی توپ بنا سکتا ہوں جس سے آپ کو بغیر جنگ کیے ہوئے آپ دلی فتح کر سکتے ہیں، دلی کو آپ فتح کر سکتے ہیں بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، تو میں ایک ایسی توپ بنا سکتا ہوں۔ تو یہ والی بات اس نے بادشاہ کو کی، وزراء کو کی، اور اس نے کہا کہ یہ میری آفر ہے، اس کے لیے آپ کو خرچ کرنا ہوگا، لیکن ایسی توپ بنا کر دوں گا جس کو لیے آپ کے لیے باقاعدہ جو لڑائی ہے وہ نہیں لڑنی پڑے گی، اور دلی کو آپ فتح کر لیں گے۔ تو جب یہ آفر بادشاہ کو پہنچی، بادشاہ نے یہ آفر سنی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اس توپ کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میٹلز، دھاتیں وغیرہ، جو اتنی مقدار میں دھاتیں آپ نے خریدنی ہوں گی، اتنی دھات چاہیے ہوگی اس کے لیے، اور اس کے اندر جو گولہ استعمال ہوگا، اس کے اندر جو بارود استعمال ہوگا، وہ یہ بارود، اتنا بارود استعمال ہوگا، اتنا گولہ استعمال ہوگا، تو ایسی جو توپ ہے میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ تو بادشاہ نے جب حساب کتاب لگایا اس کے وزراء نے، تو ایک بہت زیادہ کثیر اخراجات اس کے اوپر بن رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی ایسا کریں، بھائی آپ نے چیزوں کو، جو ہماری ریاست کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں ان کو بیچنا شروع کر دیا، مطلب ریاست جو اسٹیٹ پراپرٹیز ہیں ان کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے پھر دھاتیں منگوائی جا رہی ہیں، باہر کی دوسری ریاستوں سے بھی دھاتیں منگوائی جا رہی ہیں۔ اور اس بڑھئی نے کہا، وہ جو مصری تھا، اس نے کہا کہ مجھے اتنی جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے اتنے سپاہی درکار ہیں، تو وہ اتنے سپاہی اس کو دے دیے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس ریاست میں سے اتنے جو مستری جو ہیں، کام کرنے والے جو ہیں، مزدور جو ہیں، وہ درکار ہیں۔ تو انہوں نے ایک کثیر تعداد جو ہے مزدوروں کی وہ اسے دے دی۔ اب باہر کی ریاستوں سے بھی لوہا اور دھاتیں آ رہی ہیں، وہ پرانے زمانے کی جو گھوڑا گاڑیاں ہیں ان کے اوپر وہ لدی ہوئی آ رہی ہیں، تو وہ اس کے پاس آ رہی ہیں، وہ اس کو پگھلایا جا رہا ہے، اور کثیر تعداد مزدوروں کی جو کام کر رہے ہیں، اس کے سانچے بنا رہے ہیں، اس کی جو ساختیں ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو ایک صحیح ٹائم لگتا ہے ایک توپ تیار کیے۔ اچھا، وہ توپ کو لے کر جانا تھا ایک پہاڑ کے اوپر، وہاں پہ بھی راستہ بنانا تھا، تو وہاں پر بھی وہ مزدور اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہ لگا دیے گئے ریاست کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے۔ توپ تیار ہو گئی، اور توپ کو جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر جا کر فکس کرنا ہے۔ تو اس دن سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جو مصری ہے یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو ہے یہ نارملی مزدور ہے۔ بادشاہ اس کے آگے پیچھے پھرتا، اس کے وزراء اس کے آگے پیچھے پھرتے، اور وہ جو ہے پوری، ایسا لگ رہا پوری فوج کا کمانڈر بھی وہی ہے، فوج کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ سیکیورٹی کرنی ہے، اور مزدور جو لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ جو پہاڑوں کا راستہ بنا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے سارے انتظام کر رہے ہیں۔
تو ان کو بھی وہ ہدایات دے رہا ہے، کیونکہ توپ جو ہے وہ بہت بڑی توپ تھی۔ اچھا، اس توپ کے لیے بھی ایک ڈیزائن کیا گیا، ایک باقاعدہ جس کے اوپر لاد کے آنا تھا، پہیے ڈیزائن کیے گئے، بڑے بڑے مطلب ماہر جو ہیں وہ لوگ بلائے گئے، اور وہ توپ جو ہے اس کے اوپر اس کو رکھا، اور ہاتھیوں کی بھی ایک کثیر تعداد اور گھوڑوں کی ایک کثیر تعداد اس کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ ایک کافی عرصے کے بعد، کوئی بہت سارے مہینے سال لگ گئے اس توپ کو، اس کی جو مقام ہے، جہاں پہ اس کو مطلوبہ جو مقام تھا وہاں پر اس توپ کو فکس کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے گولے جو ہیں، گولے بھی ایک بہت وزنی، کوئی ٹنوں کے حساب سے بڑے بڑے گولے جو اس سے بارود بھی ہے، ان کو بھی لے کے جانا ایک مشکل امر تھا، لیکن اس کے لیے بھی ایک اچھی خاصی افرادی قوت جو ہے وہ صرف کر دی گئی، اور اس کو گولے بھی وہاں پر پہنچا دیے گئے۔ اب تھا جی اس کو چلانا تھا، اٹیک کرنا تھا دلی کے اوپر، اور اس کے لیے بادشاہ نے باہر کے ممالک میں جتنی بھی دوسری جو ریاستیں ان کے بڑے بادشاہوں کو دعوت دے رکھی تھی، وہ بھی آ رہے تھے، اور ایک بہت بڑی سیکیورٹی جو ہے وہ بلائی گئی۔ باقی جو باہر کی جو ریاست کے جو سردار تھے، کہیں سے آ رہے ہیں، کوئی بادشاہ آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی فوج کا بہت کچھ حصہ جو ہے ایز اے سیکیورٹی میں وہ دے رہے ہیں بادشاہ سلامت کو، اور وہ جو افغانستان کا سائنسدان ہے وہ جگہ جگہ پر تعینات کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی اٹیک نہ ہو جائے ہماری توپ کے اوپر، وہ دوسری ریاستوں کے فوجیوں کو بھی تعینات کر رہا ہے، اور گھوڑے کے اوپر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی دائیں جا رہا ہے، تو وہ اس نے پوری ریاست سنبھال رکھی ہے۔ اچھا، جب باری آتی ہے توپ چلانے کی، تو وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کے پاس ہوں گا، وہاں پر جو تخت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور وہاں پر وہ آگ جلائیں گے، روشنی کریں گے، تو اس روشنی سے پھر آپ لوگوں نے یہ جو توپیں چلا دینی ہے، آگ سے چلانی ہے توپ، تو کافی تعداد سپاہیوں کے موجود ہے وہاں پر جو گولہ بھی فکس کریں گے اور ذمہ داریاں بھی سر انجام دیں گے، اور دائیں میں سیکیورٹی بھی کافی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جناب کہ جیسے وہ اشارہ کرتا ہے، سارے بادشاہ بیٹھے ہیں، وہ بادشاہ سلامت بھی تاج پر تخت پہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے بس پہ آج تو میں نے دلی فتح کر لینا ہے، بس دلی گیا جی کام سے۔ تو وہ مصری کہتا ہے، وہ جو افغانستان کا سائنسدان جس کو میں کہتا ہوں، وہ جیسے اشارہ کرتا ہے دھماکہ ہوتا ہے، ایک اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا، وہ سارے پہاڑ اندھیرے سے بھر جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی واپس بھی کوئی نہیں آتا، نہ کوئی سپاہی آ کے اطلاع دیتا ہے، خوفناک قسم کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ، وہاں پہ چٹانیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے سے پھر کوئی ہفتہ گزر جاتا ہے، جیسے ہی کوئی اندھیرا صحیح ہوتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، سامنے سے جو چٹانیں وہ گر جاتی ہیں، راستہ بند، اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ اندھیرا ہو گیا اور ہر چیز سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ تو افغانستان کا سائنسدان کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ یہاں پہ ہم نے دھماکہ کیے، اس جگہ کی یہ صورتحال ہے، تو آپ بتائیں کہ دلی کی کیا صورتحال ہوگی، دلی کا کیا بنا ہوگا، وہ تو نقشے سے ہی مٹ گیا ہوگا۔ تو ہفتہ گزرتا ہے، کوئی حالات صحیح ہوتے ہیں، فوج جاتی ہے، اپنے سپاہی جاتے ہیں، وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ جناب، جب آگ لگی تو وہ گولہ توپ کے اندر پھٹ گیا، توپ تباہ ہو گئی، اور سامنے جتنے سیکیورٹی پر فوج تھی وہ ساری فوج بھی مر آ گئی۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ کائنڈلی افغانستان والا وہ سائنسدان بنیں گے آپ، یعنی اچھی خاصی زندگی لگائیں گے، اچھا ٹائم لگائیں گے، اچھا پیسہ لگائیں گے، اور بعد میں رزلٹ کیا ہوگا؟ تو دھماکہ سا ہوگا، ہار شے گئی۔ تو کائنڈلی جو لوگ محنت نہیں کرتے اور بس وقت گزار رہے ہیں، تو وہ سارے جو ہیں میرے نزدیک افغانستان کے وہ والے سائنسدان ہیں، یعنی ایک اچھا خاصا پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ صرف کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ کیا ہوگا؟ اینڈ پہ جو ہے وہی والا دھماکہ ہونا ہے، یعنی جو آپ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کیا کر لیں گے، تو اینڈ پہ وہی والا دھماکہ ہونا ہے، اور اب آپ نے جو لگایا، جو صرف کیا، سارا تباہ۔ تو یہ کہانی ہے، اور یہ کہانی دراصل تو یہی ہے کہ آپ کو کچھ آنا چاہیے، آپ نے کچھ سٹرگل کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کریں، آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں، اگر آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی سوچ کر کریں، پیسہ لگا رہے ہیں تو بھی سوچ کر کریں، اپنی زندگی کا استعمال کر رہے ہیں تو بھی سوچ کر کریں، آپ پیسہ کماتے ہیں دراصل اپنے آپ کو خرچ کریں تو وہ بھی سوچ کر کریں۔ تو اس کہانی کے پیچھے تو لاجک یہ ہے کہ بے وقوفانہ طریقے سے اپنی زندگی مت جئیں،
اچھے طریقے سے جئیں، سوچ سمجھ کر جئیں، جو بھی پلاننگ کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں، تب جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ افغانستان کا سائنسدان بنے ہوئے ہیں، تو پھر دھماکہ ہو جانا ہے، پھر ہو جانی ہے تباہی۔ تو میرے تمام دوست افغانستان کے وہ والے سائنسدان مت بنیں